بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب مشکات پہلی حدیث اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور آپ نے جو کتاب کو شروع کیا ہے وہ شروع کیا جاتا ہے ابواب کو لا کر کے کہ میری اس کتاب کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، ان کے عنوانات کیا ہیں۔ سب سے پہلا باب کتاب الایمان ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے، اور عبادات ہوں یا معاملات ہوں، سب کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے۔ لیکن صاحب کتاب اپنے مقدمے کے اندر جو ابھی گویا کہ وہ ابواب شروع نہیں ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس روایت کو لا کر رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی بات یہی ہے، انما کلمہ حصر ہے، ترجمہ کرتے ہیں جزئی نیست۔ یہ لفظ ہے جو فارسی کا لفظ ہے، لیکن عربی کے اندر اس کو اردو کے اندر اگر بیان کیا جائے گا تو حصر کا فائدہ جب ہوگا جب کہ یہ کہا جائے کہ تمام اعمال، تمام کاموں کی بنیاد نیت ہی پر ہے۔ اس سے انما کے معنی نکلیں گے۔ آدمی دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ کام بظاہر اگر اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھا وہ جبھی ہوگا، یعنی اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت جبھی ہوگی جب اس کی نیت درست ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا عمل بہت اچھا ہے، نماز کو اپنی تقریر سے نماز کو ثابت کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تجوید کے ساتھ لوگوں کو سنا رہا ہے، لوگ کہیں بہت اچھا ہے، عمل بہت اچھا ہے۔ نماز کے اوپر تقریر کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن دنیا کی تعریف تو ہو جائے گی، اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت ممکن نہیں ہے جب تک اس کی نیت درست نہ ہو۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ جو کام اسلام کا کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تب تو اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت ہے، اور کل قیامت کے دن تیرے حسن عمل کا تجھے بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر اس نے جو کچھ کیا ہے نیت اس کی درست نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اس روایت کے اندر یہ بتایا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ عمل کا قبولیت کی بنیاد، دار و مدار، سب چیزیں نیت کے اوپر موقوف ہیں۔ اگر نیت صرف اللہ کی رضا کی ہے قبولیت ہوگی، اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر نیت صحیح نہیں ہے، اور قبولیت بھی اس عمل کی اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، وہ بدنصیب کون ہے؟ ان میں ایک عالم بھی ہے۔ آپ نے ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ وہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا لے کر کے آیا ہے؟ کہے گا کہ میں تو دنیا کے اندر بڑی تقریریں کیا کرتا تھا، ساری زندگی میں نے پڑھایا ہے اور پڑھا ہے، اور تیرے دین کے لیے میں لوگوں سے تلقین کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا،
بلکہ تو نے تو علماء کے برابر چلنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی بڑوں کے اندر ایک بڑا ہوں، تو نے دنیا میں کیا تھا، تجھے اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ آج قیامت کے دن ہمارے یہاں کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ یہ بنیاد یہی ہے کہ عمل بڑا اچھا تھا لیکن نیت اس کی خراب تھی۔ نیت دار پر دار و مدار ہے اس عمل کا عند اللہ۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس سے پوچھا جائے گا بتا کیا لے کر کے آیا ہے؟ کہے گا کہ میں نے تو جہاد فی سبیل اللہ۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز آدمی کے نزدیک اس کی جان ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جان بھی آپ کے لیے دے دی جہاد فی سبیل اللہ، پر میں کچھ بھی نہیں کیا۔ تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا یہ کہے کہ بھائی مجاہد ہو تو ایسا ہو مجاہد۔ جو دنیا کے اندر مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کے لیے دیتا ہے، لوگوں کو صدقہ کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کیا لے کر کے آیا؟ ہم نے تجھے دولت دی تھی۔ کہے گا کہ میں نے تو کوئی خیر کا دروازہ ایسا نہیں تھا کہ جو کھلا ہو اور میں نے خیر کا وہاں اس بات نہ کیا ہو، یعنی میں نے مال کو خرچ کیا؟ فرمایا نہیں، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ بڑا دولت مند آدمی تھا اور بہت اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا ہے۔ تجھے جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں ہم نے دے دیا، آج قیامت کے دن تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ حسن نیت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ پڑھیں گے کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وتعطفا على اہلہ وسعیا على جیرانہ، آدمی کما رہا ہے پیسہ اور حلال کما رہا ہے بالکل، اور نیت بھی اچھی ہے، اس کی بھی مثال پیش کر دی تاکہ مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے میرے پاس اتنا پیسہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے سوال کرنے سے۔ ایک دوسری نیت تاکہ میرے بچے کسی سے بھیک نہ مانگے، میں ان کی ضروریات زندگی کو پورا کروں۔ دو، تیسرا، جیران اپنے جو اڑوس پڑوس کے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کو دیکھتا ہے کون پریشان حال ہے، جو پریشان حال ہے اس کو اس طرح دیتا ہے کہ اگر داہنے ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کیا دیا۔ عمل بھی اچھا کما رہا ہے، حلال حرام نہیں کما رہا ہے، اور نیت بھی بہت اچھی ہے۔ فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت ووجہہ مثل البدر لیلۃ القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا قیامت کے دن۔ اب اس کے مقابلے میں ہے من طلب الدنیا حلالا، کماتا ہے دنیا کو حلال ہی طریقے سے ہوگا، مگر بات کیا ہے کہ عمل کی بنیاد نیت ہے، نیت اس کے خراب ہے۔ مکافرن، مرائین، مفاخرن، کماتا ہے حلال ہی کماتا ہے، حرام نہیں کماتا، لیکن نیت کیا ہے؟ مجھے لوگ یہ کہنے لگے کہ بھئی بڑا مالدار ہے، اگر مالدار ہو تو ایسا ہو۔ مفاخرن، مکافرن، تاکہ میرے پاس بڑی دولت ہو، لوگ کہ بھئی اگر دولت مند ہو، دیکھو تو کتنے بڑے بڑے مکانات اس کے ہیں، کتنی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ مرائین، کما رہا ہے نیت خراب ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو ایسے کمائی جاتی ہے دولت، حلال ہی کما رہا ہے، حرام نہیں کما رہا ہے۔ لیکن حلال کے اللہ کے یہاں قیمتی ہونے کے لیے شرط ہے نیت کا، نیت اس کی خراب ہے۔ یاتی یوم القیامت وہو، اللہ کے سامنے آئے گا وہو غضبان، اللہ کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہوگا۔ کیا بات ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، اگر بظاہر دیکھنے میں عمل خراب ہے، جاتا ہے برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، لیکن نیت اچھی ہے تاکہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر
اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر لا سکے۔ عمل خراب ہے، نیت بہت اچھی ہے، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ بھی میزان عمل میں، ترازو میں جو میدان محشر میں ہوگا، اس کے اندر بڑا قیمتی ہوگا۔ یہ اہل دنیا کی نظر میں بہت خراب چیز تھی، عمل بھی خراب ہے لیکن نیت اس کی اچھی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر صاحب کتاب جو پہلی حدیث کو لا رہے ہیں، وہ در حقیقت اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے راستہ بتا رہے ہیں۔ آج سے کتاب کل سے شروع کرو گے تم، کتاب الایمان، لیکن آج شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لو۔ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جس چیز کو اللہ، اس کتاب کی تعریف کیا ہے، ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا صفتا او تقریرا، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی گئی، اللہ کا نبی یہ فرماتا تھا، وہ اس کتاب میں ملے گی۔ اللہ کا نبی یہ کرتا تھا، وہ بھی اس کتاب میں ملے گا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، ناک ایسی تھی، ہاتھ ایسے تھے، مونڈے ایسے تھے، وہ بھی اس کتاب کے اندر ملے گا۔ صفتاً او تقریراً، یہ بھی ملے گا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں زندہ تھے، ہم وہاں اس وقت کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، اگر یہ عمل غلط ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ضرور بتا دیتے، اس کی نکیر کرتے اس کے اوپر کہ یہ عمل غلط ہے، آپ نے نہیں کیا، نکیر نہیں کی، منع نہیں کیا، غلط نہیں بتایا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اگر مان لیجئے آپ نے نہیں دیکھا اور صحابہ کرتے تھے، کیونکہ دین کے خلاف کام کرتے تھے، آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کر آپ کو بتلا دیتا کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کا نبی اس کے اوپر نکیر کرتا، روک دیتا۔ اور ایسے واقعات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں شاید تم لوگ میرے پیچھے نماز میں پڑھ رہے ہو، اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ پڑھ؟ وہی چیز ہے کہ اگر داغ و بیل پڑ جائے گی اور آپ نے نکیر نہ کی تو دوسرے صحابہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے قرآن کا، اس لیے خاموش رہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ان کے سوا دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر ممکن ہے کہ خاموش ہو جائے، لیکن نبی جس کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو فوراً اس کے اوپر نکیر کرو۔ نبی خاموش نہیں رہ سکتا ہے، دنیا میں ہر آدمی خاموش ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر، اللہ کا نبی کسی غلط چیز کے اوپر سکوت کو اختیار نہیں کر سکتا، جو غلط ہے اسے غلط کہہ دے گا۔ اور یہ قرآن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اس سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی ایک چیز کے اوپر آپ کے زبان سے ایک بات نکلی، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑے عالم علم والے تم ہی ہو، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس سے جا کر کے ملو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، چنانچہ چلے گئے، ملاقات ہو گئی، ان سے کہا کہ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، جو اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت کی چیزیں بتائی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، کیا آپ کے ساتھ میں اگر سفر میں چلوں گا تو آپ مجھے بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں، تم اس کے اوپر میرے ساتھ چل ہی نہیں سکے، انک لن تستطیع معی صبرا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا، فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، میں سیاہ کروں سفید کروں، اچھا کروں برا کروں،
اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میں کچھ بھی کروں تم خاموش رہنا، مجھ سے پوچھنا مت، اور میں بعد میں تمہیں بتا بھی دوں گا، مگر جب میں کر رہا ہوں مجھ سے مت پوچھنا۔ حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، انہوں نے وعد وعید کر لیا اور اس کے بعد چل دیے۔ چلے تو ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ جس چیز کو کسی نے اجرت پر لیا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچا دو، ہم وہاں پہنچ کر کے تم کو پیسے دے دیں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہی ناجائز ہے کہ جو چیز اجرت پر لی ہے تم اس کو نقصان پہنچاؤ، بھئی تمہارا اجرت ہے وہاں تک پہنچنے کی، تم اس کو توڑ کیوں رہے ہو؟ دوسرے یہ کہ لوگ مر جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اگر سوراخ ہو گیا تو کشتی کے اندر مر جائیں گے۔ خرا کہا، پھاڑنا توڑنا شروع کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق، ابھی کیا ہے وعدہ کہ میں کچھ بھی کروں گا، اچھا کروں برا کروں تم کہو گے نہیں۔ ان کی شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں تھی۔ اخرقتها لتغرق اہلها، اس کو اس لیے توڑ رہے ہو تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ڈبو کے مار دو، بڑا غلط کام ہے۔ کیا مطلب میری شریعت کے اندر تو یہ جائز ہے نہیں۔ فوراً حضرت خضر بولے، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، یہ ہو نہیں سکتا کہ غلط ہو چیز اور نبی اس کے اوپر خاموش ہو جائے، نہیں ہو سکتا، اگرچہ ابھی وعد و وعید کیا، کہا اچھا غلطی ہو گئی چھوڑ دو، پھر آگے چلو۔ آگے گئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا چھوٹا تھا، انہوں نے اٹھایا، اٹھا کر کے گردن کو کاٹ دیا یا توڑ دیا، مار دیا اس کو۔ اللہ اکبر! کسی نبی کی لائی ہوئی شریعت کے اندر کسی معصوم کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری شریعت کے اندر وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کے اگر کسی نے مومن کو قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کہتے ہیں خالداً فیہا، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا بہت زمانے تک جہنم میں رہے گا۔ ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں، کہتے ہیں وغضب اللہ، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور غصہ، ولعنہ، وہ ملعون دھتکارا ہوا ہو جائے گا اللہ کے نزدیک۔ ابھی بھی غصہ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، قتل نفس ناحق یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے بھی، اب حضرت خضر کو پہلے کے مقابلے میں غصہ آیا، پہلے کہا تھا قال الم اقل، اب فرماتے ہیں قال الم اقل لک۔ ایک اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ ذاتی لفظ ذاتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ لام کو بڑھایا، کہتے ہیں لام زجر و توبیخ، ڈانٹنے کے لیے، سخت کہا نہیں تھا میں نے تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر وہ اچھا بس دو دفعے ہو گیا، اب اگر میں نے پوچھا تو مجھے اب ہٹا دیجیے گا سامنے سے۔ حالانکہ وہاں کہہ دیا تھا میں تمہیں بتا دوں گا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، میں نے کیوں قتل کیا، اس کو بتا دوں گا میں نے کشتی کو کیوں توڑا۔ مگر نبی سے ممکن نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھے اور صبر کر لے۔ تیسری مرتبہ پھر جا کر کے دیکھا، جو آپ نے دیکھا ایک دیوار تھی، یکاد ان ينقض، ان کو کمر لگا کر کے حضرت خضر نے جو دیوار ٹوٹنا چاہتی تھی، جھک رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ یہ کیوں کیا ایسا؟ ہم مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، ہم نے کہا تھا ان سے کہ کھانا کھلاؤ ہمیں، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس کو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی ہم تمہاری دیوار ہم سیدھی کر دیں گے، میرے ساتھی ہیں یہ بھوکے ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں کیا، کیوں کر دیا؟ کہا جاؤ ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ یہ تقریر
دیکھا نبی نے اگر کسی چیز کو کہ وہ چیز جائز نہیں ہے یا نبی کے رہتے ہوئے وہ چیز امت کر رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اس کے اوپر خاموش ہو جائے۔ اگر خاموش رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی شریعت کے اندر چیز جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس کو لائے ہیں۔ در حقیقت چیز یہ ہے کہ آپ حضرات کو خدا نے یہاں بلایا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے، یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے، مگر آج ہی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اتنی موٹی کتاب ہمیں پڑھنی ہے، ہر چیز اس کتاب میں وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا، اللہ کے نبی کیسے تھے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ نے کیا کام کیے اور نبی نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ صحیح ہے۔ آپ کو پڑھنے والے کو آج ہی سے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے کہ جو کچھ میں اس کے اندر پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤں گا، اپنی زندگی کو اس سے پاک کر لوں گا۔ یہ سب اس لیے کروں گا میں تاکہ موت کے بعد آخرت میرے لیے اچھی ہو جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہی مقصد ہے اس علم کے حاصل کرنے کا، قرآن و حدیث کا یہی مقصد ہے، یہی مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں کوئی چیز نہیں ہے، آدمی کو اپنی اخروی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، تاکہ وہ جان لے کہ عمل بغیر نیت کے، اگرچہ عمل صحیح ہے پڑھنا قرآن و حدیث کا عمل تو صحیح، جیسے حلال دنیا کو کمانا عمل صحیح ہے، لیکن نیت پر مدار ہے۔ وہاں بھی جو نیت اس نے اچھی کر رکھی تھی تو اس کے اوپر چہرہ قیامت کے دن چاند کی طرح چمکے گا۔ اور عمل صحیح ہے، طلب الدنیا حلالا، حلال ہی کماتا ہے، حرام نہیں کماتا، لیکن کمانے کی نیت درست نہیں ہے، لہذا اس کا اجر ثواب بھی اس کو قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ ان روایات کو بڑی اچھی کتاب ہے یہ، اور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کو آدمی اگر ہمیشہ اپنے عمل، اپنے مطالعے کے اندر لائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے مفید کتاب ہے۔ اسی لیے یہ 600-700 سال سے کتاب ہے اور اب تک چل رہی ہے اور لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ پھر امام محی السنہ کی کتاب کے مقابلے میں اس کتاب کو صاحب مشکات نے بہت مفید بنا دیا ہے۔ آپ کو کسی سند کو دیکھنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ فلاں کتاب کے اندر مل جائے گی، جاؤ جا کر کے اس کو دیکھ لو۔ تو کتاب مختصر ہے اور بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر اس کتاب کو اپنے مطالعے میں بھی آپ رکھیں تو یہ بہت عظیم چیز ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کو حاصل کرانے والی چیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فیوض الحرمین ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ گیا، وہاں سے مجھ کو کیا فیوض ملے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اس میں فرماتے ہیں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، شرح لکھتا ہے، کسی بھی طرح کا شغف رکھتا ہے، وہ نور جو آپ کے جسم اطہر اور قبر مبارک سے نکل رہا ہے اس کے سینے میں جا کر کے پیوست ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو گویا کہ آپ کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے تعلق پیدا کرتا ہے، اور یہ چیز آپ کی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اللہ ہم سب کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو عمل بھی کریں اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے کریں، ہم پڑھائیں تب اور پڑھیں تب، تقریر کریں تب، دنیا کو کمائیں تب حسن نیت کے ساتھ کریں گے تو ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، آپ کے اساتذہ کرام کے عمل کو قبول فرمائے۔